اسلام کی تاریخ میں کئی جنگیں لڑی گئیں، لیکن ان میں سے سب سے پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی غزوہ بدر۔ یہ وہ دن تھا جب باطل اور حق آمنے سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ یہ معرکہ نہ صرف عسکری لحاظ سے اہم تھا بلکہ روحانی، اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے بھی اسلامی تاریخ کا ایک سنگ میل تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو قریش کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسلام اب ایک طاقتور ریاست کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم کیے، ان کے مال ضبط کیے اور ان کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ایسے میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، مسلمانوں کے لیے ایک موقع بن گیا کہ وہ اپنے چھینے گئے مال کا کچھ ازالہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ قافلے کی حفاظت کے لیے ابو سفیان نے راستہ بدل لیا، لیکن قریش نے جنگ کی نیت سے ایک زبردست لشکر روانہ کیا جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ اس لشکر میں تقریباً 1000 افراد، 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل دور واقع ایک میدان تھا جہاں پانی کے کنویں تھے۔ مسلمانوں نے حکمت عملی سے پہلے کنووں پر قبضہ کیا تاکہ دشمن کو پانی تک رسائی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور سب نے خوشی سے شرکت کی۔ ایک رات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں لشکر بدر کے میدان میں آمنے سامنے آ گئے۔ جنگ کا آغاز 3 انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو، حضرت علی نے ولید کو اور حضرت عبیدہ نے شیبہ کو قتل کیا۔ اس کے بعد بھرپور جنگ چھڑ گئی۔ مسلمانوں کی صفوں میں نظم، قیادت اور ایمان کا جوش تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے فرمایا، میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہداء ہوئے۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا اور ان میں سے کئی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو علم سکھانے کے بدلے آزادی دی۔ یہ اسلام کی تعلیم علم و عدل کی روشن مثال ہے۔ اس فتح نے اسلامی ریاست کو سیاسی اور فوجی اعتبار سے مضبوط کر دیا۔ دشمنوں پر مسلمانوں کی طاقت واضح ہو گئی۔ مدینہ کے یہود، منافقین اور دوسرے قبائل بھی اب مسلمانوں کو سنجیدگی سے لینے لگے۔ غزوہ بدر نے دنیا کو دکھا دیا کہ تعداد نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور قیادت اہم ہوتی ہے۔ یہ جنگ رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے سبق بن گئی کہ اللہ کی نصرت صرف دنیاوی وسائل پر نہیں بلکہ تقوی اور صبر پر منحصر ہے۔ غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر توکل، آپس میں اتحاد اور قیادت پر اعتماد ہو تو کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ آج بھی اگر ہم بدر کی طرح ایمان لے آئیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں۔